بیان کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کم کھانے سے صفائے قلب و باطن حاصل ہوتا ہے، دل کو صفائی نصیب ہوتی ہے، طبیعت کو تیزی آتی ہے اور بصیرت کو درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ کم کھانے سے تو صفائے قلب و باطن کا ذریعہ ہے کم کھانا، اور کم خوری اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور جو شخص زیادہ کھاتا ہے، سیر ہو کر کھاتا ہے، پرخوری کرتا ہے، تو پھر بخار کی طرح اسے غبار چڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں بھی انسان کی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں اور وہ غور و خوض سے عاری ہو جاتا ہے۔ تواضع انکساری آتی ہے جب انسان کم کھانا کھاتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پیٹ اور شرمگاہ جہنم کے دروازوں میں سے ہیں اور ان کی اصل پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ہیں اور ان کی اصل پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یعنی پیٹ بھر کر جب انسان کھاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ انکساری اور عاجزی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی اصل بھوک ہے۔ بھوک اور فاقہ کشی اور کم خوری، اس سے انسان عاجز اور منکسر بنتا ہے، اور کھانے سے انسان شہوت کا رسیا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بسیار خوری کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ جو انسان کم خوری کرتا ہے، کم کھانا کھاتا ہے، فاقہ کشی کرتا ہے اور کم خوراک لیتا ہے، اسے بھوک اور پیاس اور مفلس حال لوگوں کا خیال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی بھوکوں اور مفلسوں کا احساس ہوتا ہے اس شخص کو جس نے خود بھوک اور مفلسی برداشت کی ہو، جس نے کم خوری کی ہو، اسے دوسروں کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں ایک روایت کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں حالانکہ آپ کے قبضے میں زمین کے خزانے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو کہیں بھوکے رہنے والوں کو بھول نہ جاؤں۔ یعنی اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو بھوکے رہنے والوں کو بھول نہ جاؤں۔ تو انسان اگر کم خوراک لے تو اسے بھوکوں اور مفلسوں کا خیال رہتا ہے، پھر ان کی چارہ جوئی انسان کرتا ہے، ان کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہوتی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ کم خوراک لینا اور فاقہ کشی اور کم خوری، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نفس امارہ پر قابو پانے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بھی سیر ہو کر کھاتا ہوں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں یا گناہ کا قصد کرنے لگتا ہوں۔ تو سیر ہو کر کھانا انسان کو گناہ کے قصد کی طرف لے جاتا ہے یا انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، اور خود ہم میں سے کئی لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ زیادہ خوراک انسان کے اندر شہوتوں کو ابھارتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ بھوک لغو اور فضول کلام سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ زیادہ بات چیت کو پسند نہیں کرتا، وہ زبان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ غیبت، فحش کلامی، جھوٹ اور چغلی وغیرہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیٹ خالی ہے نا، تو پیٹ خالی ہونے پر زیادہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ کم خوری کا نتیجہ ہے کہ زبان کی آفتوں سے انسان کافی حد تک بچ جاتا ہے، انسان کا قلب بیدار ہو جاتا ہے اور انسان کا تزکیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے۔ کم کھانے سے نیند دور ہوتی ہے،
جبکہ سیر ہو کر کھانے سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان اس نیند کے غلبے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھ کر تہجد میں اسے یاد بھی نہیں کر پاتا۔ اور کم خوراکی سے انسان کی نیند کم ہوتی ہے اور اسے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا اور سجود کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو کم خوراکی کے ذریعے سے، فاقہ کشی کے ذریعے عبادت میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے جنہیں وہ پھانک رہے تھے، تو میں نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ چبانے اور پھانکنے کے درمیان 70 تسبیحات کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان خوراک کو چباتا ہے تو اس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، اور پھانک لوں تو وقت بچ جاتا ہے، اس دوران 70 تسبیحات کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے علی جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 40 سال سے کبھی روٹی نہیں کھائی، وقت بچانے کی خاطر ستو پہ گزارا کیا۔ تو یہ اہل اللہ کے حال ہیں، ان کو ہمیں جاننا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک سیر شکمی کے عادی ہو گئے ہیں اور کس حد تک ہم فاقہ کشی اور کم خوری سے دور ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بسیار خوری بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ کم کھانے سے انسان کا بدن صحت مند رہتا ہے اور بے شمار بیماریاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک روایت کا ذکر کروں گا جو خلیفہ ہارون الرشید جو کہ بادشاہ تھے، اور ان کے پاس 4 طبیب انہوں نے اپنے پاس بلائے۔ ایک ہندوستانی تھا، دوسرا رومی، تیسرا عراقی اور چوتھا حبشی۔ ہندوستانی، رومی، عراقی اور حبشی۔ اور ہارون الرشید نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کسی ایسی دوائی کا ذکر کرو جس سے کوئی بیماری پیدا نہ ہوتی ہو۔ تو ہندوستانی حکیم نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی دوائی ہرڑ ہے۔ عراقی نے کہا کہ میرے نزدیک ترا تیزک ہے۔ رومی نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی دوائی گرم پانی ہے۔ ان میں جو زیادہ سمجھدار اور زیادہ علم رکھنے والا تھا وہ حبشی حکیم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہرڑ معدے کو تنگ کرتی ہے، جبکہ ترا تیزک معدے کو نرم کر دیتی ہے، گرم پانی معدے کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پر ہارون الرشید نے حبشی حکیم سے پوچھا تو پھر آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو حبشی حکیم نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جب بھوک لگے تو اس وقت کھانا کھایا جائے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے۔ حضرت ہارون الرشید نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم ہر وقت خوراک کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ پھر بہت سی بیماریاں ہمیں آ کے چمٹ جاتی ہیں۔ تو بھوک لگے تو کھایا جائے، اور بھوک نہ ہو، ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لیا جائے کھانے سے۔ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا انسان پہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو ایک اور بات بیان کی ہے وہ ہے کہ حرام خوری سے اجتناب کا ذریعہ ہے۔ کم کھانا انسان کو حرام خوری کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ اپنی ضرورت کو محدود کر لیتا ہے انسان، اور پھر وہ زیادہ کمانے کے چکر میں نہیں رہتا۔ تو اس کے ذریعے سے حرام خوری سے انسان بچ جاتا ہے، کم کھانے سے۔ صدقہ و خیرات پر انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کم پر قانع ہو گیا، کم پر قناعت کرنے لگا، اور جو زیادہ ہے اسے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عامر نے بیان کیا، کل امرئ فی ظل صدقتہ، کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ انسان پر قیامت کے دن سایہ فگن ہو جائے گا صدقہ، اور اسے محشر کی اس گرمی سے اور اس
اذیت سے انسان کو بچا لے گا۔ یہ صدقہ و خیرات کی برکت ہے۔ اب شکم سیری، اس کی مذمت کئی مقامات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، علماء و مشائخ اور حکماء نے بھی اس حوالے سے کلام کیا ہے۔ میں یہاں پہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا، یعنی کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا۔ انسان کے لیے اتنے لقمے کھانا ہی کافی ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، یعنی توانائی برقرار رہے۔ اب یہ فرمان بڑا اہم ہے اور جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں